ہے جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودھری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اشیاء کی جو کہ روزانہ کی ہمارے استعمال کی ہیں ان میں کیا بہتری آئی ہے یا کمی آئی ہے، وہ ہر ہفتے جو ہے وہ کابینہ کو اسٹیٹسٹکس ڈویژن یہ دے گی۔ دوسرا اہم معاملہ جو آج آیا کابینہ میں زیر بحث آیا وہ ECL کے ناموں کا تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ECL کے اوپر جو نام پچھلی دفعہ کابینہ میں 172 نام جو کہ ڈالے گئے تھے آن دا ریکمنڈیشن آف JIT، اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے کابینہ کے پاس آنے کا وہ میں تھوڑا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو متعلقہ ایجنسی ہے، چاہے وہ نیب ہو، چاہے FIA ہو یا پھر جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، وہ اپنی ریکمنڈیشنز بھیجتی ہے انٹیریئر منسٹری کو، اور انٹیریئر منسٹری پھر وہ کابینہ کو دیتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے۔ ہماری کابینہ نے ایک پرنسپل فیصلہ یہ کیا تھا کہ جب بھی JIT یا کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جب ہمیں نام بھیجے گی تو ہم وہ نام ECL کے اوپر ڈالیں گے، اور ہم نے اسی اپنی پالیسی کے مطابق جب JIT کی طرف سے نام آئے تو ہم نے وہ نام ECL کے اوپر ڈال دیے۔ اب ہمارے سامنے جو پریسیڈنٹس ہیں وہ بھی اس طرح کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو شخص بھی پاکستان میں تحقیقات میں محمد و معاون ثابت ہونا تھا اس کو ملک سے فرار کرایا گیا۔ سب سے جو گلیئرنگ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، سب سے جو بدترین مثال ہے ہمارے سامنے، وہ اسحاق ڈار کی ہے۔ ایک سٹنگ فائنانس منسٹر، وزیر اعظم اپنا جہاز اس کو دیتے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب، اور وہ اس جہاز میں ملک سے فرار ہوتا ہے اور آج تک واپس نہیں آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی کم از کم عدالت نوٹس دیتی، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک مجرم کو فرار کرایا اس کے تحت ان کے خلاف کرمنل کارروائی ہوتی، لیکن ابھی تک ہوا ایسا نہیں ہے۔ سو چاہے کوئی بھی شخص صرف اس کے عہدے کے اوپر نہیں ہے معاملہ، اس کا جو ہماری اپنی ایک بٹر مسالے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق، کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے، اس کے مطابق یہ جو لسٹ ہے یہ ECL ریویو کمیٹی کو بھیج دی جائے جو کہ وزارت داخلہ کے اندر کام کر رہی ہے، اور ان سے پھر اس کے اوپر رپورٹ لی جائے، اور وہ میٹیریل اگلے ہفتے کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بتائیں گے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ناموں کو ECL کے اوپر ڈالنے پر نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس میٹیریل کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے کہ کیسا یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم معاملات، ایک تو جو پرائیویٹائزیشن کے لیے اوپر جو 6 قریب جو 5 یونٹس ہیں جن کو فوری طور کے اوپر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی پرائیویٹائزیشن کو پرائیورٹی لسٹ کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اس میں حویلی بہادر شاہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ماری پیٹرولیم میں گورنمنٹ کے شیئرز ہیں اس کو ڈس انویسٹمنٹ کیا جائے گا، لاکھڑا کول مائنز ہیں، جو سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور میں بہت بڑی بلڈنگ ہے، بڑے عرصے سے پڑی ہوئی ہے، اس کو، اور پھر کے الیکٹرک کی جو سیل ہے اس کے اوپر ایک جو کیبنٹ کمیٹی ہے وہ بنی ہوئی ہے، وہ اس کو جائزہ لے کے وہ بھی ایک حتمی معاملہ جو ہے اس کے اوپر پہنچے گی کہ اس کو کس طرح سے ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اور یہ جو یونٹس ہیں ان کو پرائیویٹائزیشن میں ایکسل پہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، پرویز خٹک صاحب کی سربراہی میں کیبنٹ کمیٹی کی تشکیل دی گئی ہے۔ آج حتمی جو ایک لینڈ کا آپ کو معلوم ہے ایک لینڈ بینک بنانا چاہ رہے تھے ہم، جس میں حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زمین جو کہ ایک پاکستان میں وفاق اور صوبوں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اس کو استعمال میں لانے کے لیے جو ہے وہ کام کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تقریباً 9442 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، پنجاب کی تقریباً 56,000 کنال زمین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کی 5258 کنال جو ہے زمین وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے۔ یہ ساری زمین ایک لینڈ بینک میں جائے گی اور وہاں سے پھر اس کو
مختلف جو استعمال ہے اس میں لایا جائے گا. لیکن ابھی پرویز خٹک صاحب کو آج یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تقریباً جو 150 کے قریب جو پرائم پراپرٹیز ہیں پاکستان کی, جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ ڈسپوزل نہیں ہو پا رہی, تو وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ جو لینڈ ہے اس کو وہ کس طریقے سے ڈسپوز آف کرے, اور وہ سوموار کو یہ کمیٹی ملے گی اور اگلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ لسٹ پیش کرے گی ان 100-150 پراپرٹیز کی, 150 کے قریب پراپرٹیز کی جو کہ پرائم جگہیں ہیں جن کو ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پرائیویٹائز کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کی ویکینسیز کا اضافہ کیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے جو ججز کی تعداد تھی وہ 6+1 تھی, یعنی 6 ججز تھے اور 1 چیف جسٹس صاحب تھے. اب اس میں 9 ججز ہوں گے اور 1 چیف جسٹس جو ہے وہ ہوں گے. ایک اور اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ پاورٹی ایلیویشن کو لے کر کے کیا گیا ہے. پاورٹی ایلیویشن اس گورنمنٹ کا ایک پرائم پروگرام ہے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فلیگ شپ پروگرام ہے, جس میں کہ تمام جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک بہت کنسرن ہے, غریب ترین لوگوں کے بارے میں ان کی کنسرن ہے, اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اقدامات کریں کہ لوگ غربت سے باہر نکل سکیں. اور اس کے لیے ایگزسٹنگ اس وقت جو اسکیمز ہیں ان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی بسپ, پاکستان بیت المال, زکوٰۃ عشر ڈیولپمنٹ, پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن, ورکرز ویلفیئر فنڈ, پاکستان مائکرو فائنانس انویسٹمنٹ کمپنی, نیشنل رورل سپورٹ پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ جو پریونشل چل رہے ہیں ان میں پنجاب بیت المال, زکوٰۃ عشر ڈپارٹمنٹس ہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی ہے, پروونشل رورل سپورٹ پروگرام ہے, چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹس ہیں, پروونشل امپلائیز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کو معلوم ہے رورل سپورٹ پروگرام چل رہا ہے, کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ اپنے پروگرام چلا رہے ہیں. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ان تمام آرگنائزیشنز کو یہ جو فوکسڈ ہیں سوشل پروگرامز کے اوپر اور پاورٹی ایلیویشن کے اوپر, ان کو ہم نے ایک کمیٹی میں لے آئے ہیں اور پاورٹی ایلیویشن کوآرڈینیشن کونسل قائم کی گئی ہے, جس کی سربراہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر ہوں گی. اور ڈاکٹر ثانیہ ان تمام محکموں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ایک کوآرڈینیٹڈ پروگرام جو ہے وہ ہم لے کر کے آئیں گے, جس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم جو ایک پورا جو غریب ترین لوگ ہیں, ہو یہ رہا ہے کہ بیت المال بھی فنڈنگ کر رہا ہے, زکوٰۃ بھی فنڈنگ کر رہا ہے, بسپ بھی پیسے دے رہا ہے اور بھی دے رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی افیکٹو طریقہ کار نہیں ہے. لہٰذا ان تمام کو اکٹھا کر کے, اور ڈاکٹر ثانیہ جو ہے ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے صوبوں کی اور ان تمام جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, پروگرامز ہیں ان کی, تاکہ ایک افیکٹو طریقہ جو ہے وہ نظر آ سکے. اس کے ساتھ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی جو ہے وہ ابالش کر دی گئی ہے, ختم کر دی گئی ہے آن دی ٹیمپریری امپورٹ آف میجر اکوپمنٹ آف ایکسپلوریشن ڈرلنگ ویلز. آف شور میں جو ڈرلنگ ہوتی ہے اس میں جو مشینری ہے آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہیوی مشینری اس میں آتی ہے, اور وہ بہت مہنگی مشینری ہے, اس کے اوپر ڈیوٹی بھی بہت زیادہ ہے. اب ہمارا انٹرسٹ یہ ہے پاکستان کا کہ انویسٹر آئیں اور ہمارے ہاں تیل میں, گیس میں انویسٹمنٹ کریں, ایکسپلوریشن کریں, اور اس مقصد کے لیے جو ہماری ڈیوٹیز ہیں, کسٹم ڈیوٹیز ہیں, وہ بہت زیادہ ہیں. کوشش جو ہماری حکومت کا ایک فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک جو انڈر لائن پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فورن انویسٹمنٹ آنے کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, انویسٹمنٹ سے جو کمائی ہوگی وہ ٹیکس ہوگی. لہٰذا تاکہ اس سے ایک ایفرٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے, انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو انکریجمنٹ ملے, اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم اس کو کر رہے ہیں. اور یہی بھی جو ہمارا ایک کوشش ہے جو کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کی, وہ بھی فورن انویسٹمنٹ ان آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جو ہے اس سے ہمیں امید ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا. کراچی کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو مینڈیٹ ملا پاکستان تحریک انصاف کو, ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم
اپنا حصہ اور ہم اپنا کردار ادا کریں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی پاکستان کا ایک معاشی کیپٹل ہے, ہمارا اکنامک ہب ہے, اور ضروری ہے کہ کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی ہو. اب کراچی میں ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اومنی گروپ پہ تو نہیں بھروسہ کر سکتے. یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ آپ پیسے دے دیں مراد علی شاہ صاحب اینڈ کمپنی کو, اور پتہ چلے کہ وہ پیسے بعد میں دبئی میں برآمد ہوں گے, وہ پیسے دوبارہ لندن میں برآمد ہوں گے. تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار سوچا کہ اپنے پیسے جو ہیں, جو وفاق جو ہے, جو ایڈیشنل پیسے کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ جنریٹ کرے گا, کیونکہ سندھ کے جو پیسے ہیں وہ تو انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو 2000 ارب روپیہ جو سندھ کے اوپر لگنا چاہیے تھا, جو سندھی عوام کا حق تھا کہ ان کے اوپر خرچ ہو, بدقسمتی سے وہ اومنی گروپ کے ذریعے اور باقی زرداری گروپ آف کمپنیز کے ذریعے وہ پیسہ تو دبئی اور لنڈن میں خرچ ہوا, اور لوگوں کے محلات خریدنے کے اوپر خرچ ہوا, ان کی مینٹیننس کے اوپر خرچ ہوا, ان کی زندگیوں کی مینٹیننس خرچ کرنے کے اوپر خرچ ہوا, لوگوں کو پرائیویٹ جیٹس کے اوپر جو ہے وہ آنے جانے کے کرایوں کے اوپر خرچ ہوا. اب وہ لوگ تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں جو زندگی میں کمرشل فلائٹ پہ لاہور سے کراچی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں ہم تحریکیں چلائیں گے. تحریک نظریے کے اوپر چلتی ہے. جو لوگ رات کو نرم و گداز بستر پہ جن کو نیند نہیں آئی, ان کو جیل کی چٹائیوں پہ کہاں نیند آئے گی. لہٰذا یہ دھمکیاں تو نہ ہی دیں, اور اپنے جو کیسز ہیں ان کی پر توجہ دیں. اور امید یہی ہے, سپریم کورٹ نے چونکہ کہا ہے کہ اس کے اوپر جی آئی ٹی کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, ہم بات نہیں کر رہے, لیکن کچا چٹھا تو سب کو پتہ ہے, جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. پیپلز پارٹی ہی کے 4-5 لوگ ہیں, ان کو ہی نہیں پتا, ورنہ سندھ کے پورے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا. ایک بچے کو بھی پتہ ہے, جب کوئی بچہ جو ہے وہ اس کو پینے کا پانی نہیں ملتا, جب تھر میں جو مائیں ہیں جب وہ بچوں کو پیدا کرتی ہیں اور وہ بچے زندہ نہیں رہ پاتے, ان کو اچھی طرح پتہ ہے پیسہ کدھر گیا. اس لیے کسی کی بددعائیں ہیں جو ان کو لے ڈوبی ہیں, ورنہ جس طرح کا نظام سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ تو نہیں, اس کو تو کوئی خطرہ درپیش نہیں تھا. یہ تو کسی ماں کی دعائی ہے, بددعائی ہے جو ان کو لے ڈوبی ہے. بہرحال یہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی جو ہے وہ کراچی میں بنائی گئی ہے, اس میں تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں اور وہاں کے لیڈر آف اپوزیشن شمیم نقوی صاحب ہیں, آفتاب صدیقی صاحب ہیں, یہ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں گورنر سندھ جو ہیں وہ اس کے کنوینئر ہوں گے, علی زیدی صاحب ہیں, ووڈا صاحب ہیں, فیصل سبز واری ہیں, نجیب ہارون صاحب ہیں, خرم شیر زمان ہیں, نعیم بٹ ہیں, اور اس میں جو باقی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز کی ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوشش کریں گے کہ ایک کراچی کو ایلیویشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کو اٹھایا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایک ایف سی کی جو ریز ہونی ہے, ایف سی ہیڈ کوارٹر ریز ہونا ہے بلوچستان میں, ساؤتھ اور نارتھ میں, اس کے لیے آج جو کابینہ نے ایک انیشل اوور آل جو پروجیکٹ ہے وہ تقریباً 55 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. انیشل اس کی جو تقریباً 2.81 بلین روپیز کی جو منظوری ہے وہ آج کابینہ نے دی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی کہہ لیجیے کہ تکلیف دہ بات ہے. ہمارا جو جوان اس وقت سیاچن کے اوپر, اس شدید سردی میں سیاچن کے اوپر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے, یا بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں کے اوپر جو اس وقت وطن کی خدمت کر رہا ہے, جس قسم کی سہولتیں ہمیں ان کو دینی چاہیے, ہم اپنی معیشت کی جو کنسٹرینٹس ہیں اس کی وجہ سے ان کو نہیں دے پاتے. ان کے پاس جو ایک ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں, اس طرح کی جو ایک ماڈرن رہنے کی سہولتیں ہیں وہ ہم نہیں دے پاتے. اور اس کی بڑی وجہ ظاہر ہے بے وجوہات ہیں, لیکن ان میں جب آپ لنڈن میں, جب قیادت لندن میں, دبئی میں محلات بنانے شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو وہ سہولتیں جو ہیں وہ نہیں مل سکتی. لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سارے معاملے میں جو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دیا جا سکے. 130 ملین یوروز کا ایک لون جو ہے وہ اپروو کیا گیا ہے, جس سے کہ جو پشاور بی آر ٹی کا جو اگلا حصہ ہے
جو کہ افغانستان بارڈر چمکنی سے آگے کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ پشاور کا جو ایک کہہ لیجیے کہ دس ول بیکم ون آف دا موسٹ ماڈرن ٹرانسپورٹ ہب ان دا کنٹری, جہاں پر تمام جو آپ کی جو ٹرین ہے, آپ کا جو بس ہے, جو تمام ہیں وہ اس سے چلیں گے. گڑ کا میرا خیال ہے گڑ کا میں مس کرے گا. گڑ جو ہے, گڑ کی برآمد کے اوپر پابندی جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر ختم ہو گئی ہے. پابندی اس طرح کی تھی بھی نہیں, لیکن افغانستان میں یہ ہوا تھا کہ ہماری جو گڑ کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ تر کے پی سے افغانستان جاتی تھی. اس کے اوپر ڈیوٹی تھی پہلے 5% تھی, افغانستان نے اس کو بڑھا کے 20% کر دیا, جس کی وجہ سے ہماری گڑ کی پروڈکشن جو ہے اس کو افیکٹ آئی. اب ہمارے افغانستان سے جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں گڑ کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ 2.5% کر دی گئی ہے. لہٰذا اب جو گڑ ہے وہ دوبارہ وہاں جانا شروع ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے یہ ہدایت کی ہے صوبوں کو کہ وہ جو گڑ کی پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے انکریجنگ پالیسیز لیں, اور جو کسان اپنے جو ایک طرف تو ظاہر ہے ملیں کسان کو جو ہے وہ شوگر ملیں جو ہے وہ کسان کو سکویز کر رہی ہیں کہ اس کو وہ پیسے پورے نہیں دیتی, اوپر سے آپ نے گڑ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے. لہٰذا وفاقی کابینہ نے یہ بہتر سمجھا ہے کہ جو گڑ کی پروڈکشن ہے اور گڑ کی ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر سے نہ صرف یہ کہ پابندیاں ہٹائی جائیں بلکہ آسانیاں پیدا کی جائیں, اور کسان جو ہے وہ اپنی جو پروڈکشن اس گڑ بنانے کے لیے جو مشینری ہے وہ بھی برآمد کر سکے گا, اور یہ پروڈکشن جو ہے وہ جاری ہوگی. جناب تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ای سی ایل میں ڈالے گئے ناموں کی لسٹ ای سی ایل ریویو کمیٹی کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے. شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی مجرم کو بھگانے پر کارروائی ہونی چاہیے تھی. ادارے جس کی سفارش کریں گے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے. کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالنا ہو تو وہ متعلقہ ادارے سفارش کرتے ہیں.